اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لیجیے ناظرین، صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام لے کے حاضر ہے اور کچھ ہی دیر میں آپ کی لائنز بھی ہم کھولیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہم کچھ بات سنیں گے ذاکرہ ثروت عسکری صاحبہ کی، ان کے ساتھ بھی کچھ ہی دیر میں ہم رابطہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ خاص پیغام ہمارا ناظرین کے لیے، ہماری بہنوں کا۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں بات کرنا چاہوں گی تاریخ عرب نہیں، تاریخ اسلام نہیں، بلکہ تاریخ کائنات کی اس عظیم ترین شخصیت کی، کہ جن کے تعارف کے لیے یقیناً میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بہت کم الفاظ پڑ جاتے ہیں کہ میں ان کا تعارف کرا سکوں، لیکن میرے پاس حدیث رسالت مآب موجود ہے کہ آقا دو جہاں والی کون و مکان، تاجدار انبیاء و مرسلین، سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث رسالت مآب پر آج گفتگو کرتے ہوئے ہم اس عظیم شخصیت کے متعلق بات کریں گے جن کی تاریخ ولادت 20 جمادی الثانی ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک بہت ہی نامور شاعر نے ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں یہاں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ اللہ اللہ رفت عزت، عزت و وقار فاطمہ، رہتے فخر یا ملک خدمت گزار فاطمہ۔ فاطمہ زہرا سے ہے دعویٰ کنیزی کا جنہیں ان کو لازم ہے کہ اپنائے شعار فاطمہ۔ سامنے فضہ کے رکھتی آپ خود آب و طعام، لونڈیوں کے ساتھ یہ تھا انکسار فاطمہ۔ زیر چادر تھی رسالت بھی امامت بھی، مگر آیا تطہیر کو تھا انتظار فاطمہ۔ جی فاروق بھائی، اسی کے ساتھ آپ کچھ؟ جی بالکل، انکساری کی بات ہوئی تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنے تھوڑا سا انکساری پسند ہیں، اور یہ تمام جو ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور خاص طور پہ جیسے کنیز کی بات ہوئی، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا جن پر ہمارا بس چلتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اپنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ان ایام میں، یہ بہت ہی اہم ایام ہوتے ہیں، علم ہمیں ملتا ہے علماء کرام سے، ذاکرین سے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو علم ہمیں ملے اس پر ہم عمل بھی کریں، اور حقیقی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خوبصورت حدیث پاک ہے کہ جس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی مناتے جب ظاہر ہے ہم ان کے اقوال پہ، ان کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ہم بھی اذیت نہ دے بیٹھیں۔ تو اگر ہم نے راضی رکھنا ہے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو، تو پھر ہم نے ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور خوشنودی اس لیے ہی مل سکتی ہے، اس طرح مل سکتی ہے کہ ہم ان کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ انکساری، یہ تمام جو ان کی خدمت گزاری تھی یا بحیثیت ہر رول، ان کی جرأت و بہادری، ہم نے پچھلے دنوں ایام فاطمیہ میں ان کے جو خطبات سنے ہیں، کس انداز میں انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کی رہتی دنیا میں بھی، کہ ہم پستے نہ چلے جائیں۔ کوئی بھی اگر کوئی جابر حکمران ہے، کوئی بھی جتنا بھی تگڑا بندہ ہے، اس کے لیے اس کے سامنے ہتھیار نہ پھینک دے اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اگر آپ خاتون بھی ہیں ایون، تب بھی آپ کو اٹھنا ہے، تو پھر جو مرد حضرات ہیں تو پھر ان کے لیے تو اور بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ان ایام سے سیکھنا ہوں گی۔ جی سسٹر بریہ، آپ کے لیے کچھ خاص چیز؟ بالکل، میں آج اس پر مسرت موقع پہ چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ تکمیل نقش پنجتن کو ابتدا ہوئی، تکمیل نقش پنجتن کو ابتدا ہوئی، نور نبی کی پہلی کرن ہے عیاں ہوئی، نور نبی کی پہلی کرن ہے عیاں ہوئی، ایک سلسلہ نور چلا عرش تاب فرش، ایک سلسلہ نور چلا عرش تاب فرش، ظاہر نبی کے گھر میں ہے جب فاطمہ ہوئی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر آج کے حساب سے۔ اور فاروق بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ سے ہماری سسٹر ایک خوبصورت اضافہ ہے ہماری ہدایت ٹی وی میں۔ جی ہاں، ہماری سسٹرز ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہماری بہنیں، اور ہماری ہدایت ٹی وی پہ جو بھی خواتین آئی ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ پریزنٹرز ہوں، عالمہ حضرات ہوں، یا ہماری ذاکرہ بہنیں ہوں، انہوں نے تمام اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی ہے۔ اور اب بتایا جا رہا ہے ہمارے بھائی کے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ذاکرہ ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں۔ تو جی بہن، آپ بات کریں۔ السلام علیکم۔ جی آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ثروت عسکری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی میں زہرا نقوی بات کر رہی ہوں صبح ہدایت سے۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। शहजादी कौन सैयदत मिसाइल आलमीन के जश्न पर आपने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन एहतमाम किया है, परवरदिगार आलम आपको गुज़ार खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत अस्करी साहिबा, और आपसे हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत हुई आप हमेशा आती हैं और अपने सुनहरी ख्यालात से हमें नवाजती हैं। तो आज बीबी फातिमा ज़हरा का जश्न विलादत हम मना रहे हैं यहाँ पर यूके में भी, और पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पे तकरीबात हो रही हैं जो कि पीर को मेरे ख्याल में वहाँ पर होगा। तो आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपने ख्यालात से नवाजेंगी हमारी ख़वातीन को, जो हम ख़वातीन और हज़रात हमारे टेलीविज़न देख रहे हैं इस वक्त सुबह हिदायत का ये प्रोग्राम? जी 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 जरूर जरूर सिस्टर ज़हरा, माशाल्लाह से जिस तरह से आप वहाँ पर जश्न विलादत से एहतमाम करें बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ कराची में पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरा महीना जमात इस्लामी का हमने शहजादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब कर दिया है। माशाल्लाह। इस आगाज में शहादत की मजालिस में और इख्तिताम पर आते हुए अब ये विलादत की महफिल है, यानी पूरे माह मुबारक को जमात इस्लामी को हमने मखसूस कर दिया है शहजादी कौनैन की मारिफत के लिए। और मुसलसल मजालिस है, मुसलसल महफिल है, मुसलसल जिक्र अज़कार है और शहजादी कौनैन की सीरत, किरदार और शख्सियत का तज़किरा हो रहा है। तो फातिमा ज़हरा इज़्ज़त मिन्नी सय्यदतुन निसाइल आलमीन शहजादी कौनैन, जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अबीहा कहा, मैं उनकी शान में क्या अर्ज करूं। शायर ने कहा कि चाहे तो खफी जात को यज़दान बना दे, चाहे तो खफी जात को यज़दान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वास्ते सुबहान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। फातिमा ज़हरा की अजीम ज़ाते गिरामी, शहजादी कौनैन की अजीम ज़ाते गिरामी, मैं मेरी हैसियत से मेरी बिसात करके मैं आपका तारुफ कराऊं, लेकिन तनीजाने जनाब सैयदा में अगर हमारा शुमार हो जाए तो हम कुछ अल्फाज बतौर नजराने अकीदत पेश कर सकते हैं कि फातिमा ज़हरा वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत है कि जिनके जरिए से परवरदिगार आलम ने कायनात के आलम की अजीमुल मर्तबा मर्दों की पहचान करवाई कि जब चादरे तकदीर के नीचे पंजतन फक़त इकट्ठा हुए और आसमान में पूछा गया या रब्बे वमन तहतुल के साथ, तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वो फातिमा तो अबूहा व बादुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। अजीमुल मर्तबा शख्सियात कायनात की और उनकी पहचान करवाई जा रही है शहजादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा के जरिए। तो आइए उन्हें अजीम तरीन मर्दों से पूछिए कि फातिमा ज़हरा की ज़ाते गिरामी क्या है। तो मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आकाए जहां अली कौनो मकान ताजदार अंबिया व मुरसलीन शफीउल मुरसलीन सरकार इरशाद फरमाइए कि फातिमा ज़हरा की ज़ाते गिरामी क्या थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा बज़अतुन मिन्नी, फातिमा उम्मे अबीहा, फातिमा जुज़्व रिसालत है, फातिमा रसूल की आंखों का नूर है। रसूल जब फातिमा पर आते हैं तो आकर सलाम करते हैं, शहजादी कौनैन जब आती है तो रसूल से आका तक ताज़ीमन खड़े हो जाते हैं। आप जब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शेर खुदा अमीर अरब असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब जैसी अजीम शख्सियत की ज़ौजा करार पाई, तो हम पूछेंगे कायनात से कि मौला आपने फातिमा ज़हरा को कैसी ज़ौजा पाया। तो मौला अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा जन्नत का वो फूल थी जिससे मेरे घर के दरोबाम महकते थे, फातिमा जन्नत का वो चिराग थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार जगमगाया करते थे। कि उन अजीमुल मर्तबा शख्सियात की माँ कर पाई जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाब अहलुल जन्नत, और उन दो बेटों को फातिमा ज़हरा ने ऐसे फरमान चढ़ाया कि शायद ने बेख्तियार कर दिया कि सबक सीखे कोई ये फातिमा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाकरा सरवत अस्करी, आपने बहुत खूबसूरत ख्यालात से हमें नवाजा। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि बहैसियत माँ आप क्या कहना चाहेंगे कि बहैसियत माँ क्या किरदार देखती हैं आप बीबी फातिमा का? बहैसियत माँ शहजादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा कायनात की वो अजीम तरीन माँ है
کہ جن کی گود پروردگار عالم نے زینب اور ام کلثوم جیسی بیٹیوں کو پروان چڑھایا، حسن اور حسین جیسے جوانان جنت کو پروان چڑھایا، اور آپ کی گود کے پلے ہوئے یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ کائنات کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو بچانے والے، اسلام کے سنہری اصولوں کو بچانے والے فاطمہ الزہرا کے یہ بچے قرار پائے، جس میں زینب اور ام کلثوم اور حسن اور حسین۔ شہزادی کونین کی تربیت کا انداز الگ تھا، فاطمہ زہرا کی تربیت کا طریقہ علیحدہ تھا۔ بچے یہ دیکھتے تھے کہ رات بھر مسلح عبادت پہ موجود ہوتی ہے اور دن بھر گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا اپنی والدہ گرامی سے، وہ جو کہ اپنی ماں کو نماز شب میں تہجد کی نمازوں میں ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کہا کہ اماں نماز میں بھی آپ پہلے دوسروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ شہزادی کونین ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرتی تھی، ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل شہر کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا، کہا کہ حافظہ دعاؤں میں بھی پہلے ہمیشہ دوسروں کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ آج کی ماں کا کردار دیکھیے، آج کی ماں کہتی ہے اپنے بچوں کو، وہ ٹرینڈ ایسے کر رہی ہے کہ جو کچھ یہ دنیا میں وہ میرا ہے، میرے بچوں کا ہے، لیکن فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ نہیں، دعاؤں میں بھی پہلے دوسروں کا حصہ ہے۔ تو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک عجب طریقے سے، یہ گھر جو ہے یہ اسلام کا گھر ہے، فاطمہ الزہرا کا گھر ہدایت کا گھر ہے، اس گھر میں نبوت ہے، اس گھر میں امامت ہے، اس گھر میں شریعت ہے، اور یہ ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے واسطے کائنات میں نافذ اور رائج ہونے والی شریعت ہے۔ تو اس گھر میں جو پلنے والے بچے ہیں ان کو فاطمہ الزہرا کس طریقے سے پروان چڑھا رہی ہیں کہ 3 یا 4 برس کی عمر ہے جناب زینب کی، اور فاطمہ الزہرا ان کو واقعات کربلا سنا رہی ہے۔ اس گھرانے کے تمام بچوں نے واقعات کربلا سن رکھے تھے اور وہ کربلا کے واقعے کے لیے تیار تھے، اور ڈرتے تھے کہ واقعات کربلا سن رہے ہیں یہ بچے، بلکہ وہ ماں کی وصیتوں کے امین بھی قرار پائے۔ کیسی ماں کی وصیتوں کے امین قرار پائے کہ ایک کرتا سیتی جا رہی ہے اور فاطمہ زہرا روتی جا رہی ہے۔ زینب نے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا یہ وہی کرتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئیں گے تو یہ ان کے جسم پر ہوگا، اور اے زینب تم میری جانب سے حسین کے گلو کے بوسے لے لینا۔ تو یہ وصیتوں کی امین قرار دے رہی ہیں ان کمسن بچوں کو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا اس عالم تمثیلی میں۔ بہت خوبصورت ذاکرہ ثروت عسکری، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں اپنے خیالات سے اور اپنی جو آپ کے پاس معلومات ہیں ان سے ہمیں مستفید کیا۔ امید ہے کہ آگے چل کر بھی ہمارا اور آپ کی ریلیشن اسی طرح قائم رہے گی۔ بہت بہت شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اور ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عالم کی بارگاہ میں ہماری خدمت قبولیت کے ذریعے پر پاس۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ یہ تھی ذاکرہ ثروت عسکری کراچی سے ہمارے ساتھ، بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی۔ بی بی فاطمہ زہرا کا بحیثیت ماں انہوں نے ایک کردار ہمارے سامنے پیش کیا اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ کیا اس وقت کی ماں تھی اور کیا اس وقت کی ماں تھی۔ جی فاروق بھائی، تو کچھ ماں کو کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جیسے ہماری بہن نے بات کی کہ پہلے ٹریننگ کیا تھی دوسروں کے لیے دعائیں تک کرنے کی، اور آج کی مائیں بھی ٹریننگ یہی دے رہی ہیں کہ سارا کچھ آپ کا ہی ہے۔ تو یہ ہم الٹ جا رہے ہیں۔ ناظرین اس پر بات کنٹینیو رکھیں گے، آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے، اور ایک تنزانیہ سے خوبصورت قصیدہ بھی آپ کو سنوائیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔